نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم مت سوال کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر ظاہر کی جائے تمہارے لیے تو تم پریشان ہو جاؤ ناپسند کرو وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جب قرآن اتارا جا رہا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے عفا اللہ عنہا معاف کر دیا اللہ نے ان سے واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے قد سألها قوم من قبلکم یقیناً سوال کیا اس کو ایک قوم نے تم سے پہلے ثم اصبحوا بها کافرین پھر ہو گئے وہ اس کے ساتھ انکار کرنے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 101 اور 102 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ بطور نصیحت رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کا حکم پہنچانا ہے، باقی سب کے ظاہری اور باطنی حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ آپ کو ناپاک زیادہ لگے، تعجب میں ڈالے، سو تم پاک اور حلال کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس مقام پر تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا اور جن کو غیر اللہ نے حرام کیا، ان کا بیان ہے۔ کل آنے والے سبق میں غیر اللہ کی تحریمات کا تفصیلی ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن بیچ میں جو آج کا سبق ہے ہمارا، اس میں اہل ایمان کو ایک نصیحت ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح گفتگو کے درمیان میں مثلا میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس دوران میں نے کسی کو کہا بھائی یہ ساتھی ذرا اس طرف ہو جائیں یا یہ ساتھی ذرا توجہ کر لیں، اب یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے، یہ اس موضوع کے متعلق تو نہیں ہوتا لیکن اس موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی
جو موضوع اور ٹاپک چل رہا ہے وہ تبھی سمجھ آ سکتا ہے کہ یہ توجہ کریں گے تو اسی طرح آج کا جو سبق ہے یہ تحریمات غیر اللہ سے پہلے یا تحریمات اللہ کے بعد اہل ایمان کو نصیحت کے طور پر ہے کہ بے جا سوالات بھی نہ کیا کرو، اور اس کا ایک تعلق ہے بھی صحیح حلال حرام کے ساتھ کہ بے جا سوالات سے بعض چیزیں تمہارے اوپر لاگو ہو جائیں گی اور بعض چیزیں تم ایسے پوچھ بیٹھو گے جن کا جواب آ جائے تو خود تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور جیسے کہ ممنوع چیزیں ہیں ان میں بے جا سوالات بھی ممنوع ہیں کہ بے جا سوالات بھی نہ کرو، اس کا یعنی اس کے ساتھ تعلق ہے بھی صحیح، اور ساتھ یہ نصیحت بھی ہے کہ ایسے سوالات نہ کرو کہ جن میں مشقت میں پڑ جاؤ خود۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھا ہے، بہت تفصیل سے نہیں بیان کیے، جزیات جس طرح ہے، تو خواہ مخواہ ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے لیے مشقتیں پیدا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حج والی آیت نازل ہوئی جس میں حج کی فرضیت کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج کرنا لازم ہے۔ تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ حج جو ہے یہ ہر سال ہوگا، ہر سال کرنا فرض ہے؟ آپ نے اس بات کو سنی کو انسنا کر دیا، تو انہوں نے دوبارہ سوال کر دیا، حتیٰ کہ تیسری دفعہ بھی کر دیا، تو آپ نے بعد میں ڈانٹا کہ بھائی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھا ہے اور اس میں یہ نہیں کہا کہ ہر سال کرو یا دوسرے سال کرو، تم بار بار یہ کیوں پوچھتے ہو؟ اور اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال ہے تو پھر ہر سال ساری امت پہ فرض ہوتا تو کتنی مشقت ہوتی۔ اس لیے جس حکم کو شریعت نے بہت تفصیل سے نہیں بیان کیا، اجمالی رکھا ہے، اس کو اجمالی رہنے دو تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑیں۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کے باوجود کتنی مشکلات اور کتنا رش وہاں پہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہر صاحب وسعت پر ہر سال ہی فرض ہوتا تو پھر کیا حالت ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا ہر جگہ سوال نہ کیا کرو، اور خصوصاً ایسے سوالات جن کا تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا ہے، جن کی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اور جن کو تم پر فرض نہیں کیا گیا ہے، ایسے سوالات کر کے کیوں مشقت میں خود بھی پڑتے ہو اور جناب دوسروں کو بھی ڈالتے ہو، اور بعض دفعہ ایسے سوالات کر کے کیوں اپنے آپ کو جناب خوار کرتے ہو اور اپنے نیکیوں کو ضائع کرتے ہو۔ تو ایسے سوالات سے منع کیا گیا، بے جا فضول سوالات جن کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق نہ ہو، ایسے سوالات کرنا منع ہے۔ اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اکثر سوالات ہمارے آج کل عملی زندگی سے متعلق تو ہوتے نہیں ہیں، نہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جناب میں کوئی عمل کروں یا کوئی سیدھے راہ پر چلوں یا کوئی نیک اعمال کروں، اکثر سوالات تو بحث و مباحثے کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ بس دو ساتھی بیٹھے ہیں، بس کسی موضوع پر بات چلی، وہ بحث چل گئی، اب جناب سوال کر دیا، اور مقصد یہ ہے کہ جواب اللہ کرے وہی آئے کہ جو میری دلیل بنے، ایسا نہ ہو کہ اگر دوسرے کے حق میں دلیل بن جائے، نہیں جی ذرا تسی مزید تحقیق کرو، کسی اور سے بھی پوچھو، اور اگر اپنے مزاج کے مطابق جواب مل جائے پھر تو ٹھیک ہے۔ تو ایسے سوالات جو صرف بحث مباحثے کے لیے ہوں، جو دوسرے کو زج کرنے کے لیے اور نیچا دکھانے کے لیے ہوں، جو دوسرے کو ہرانے کے لیے ہوں، یا دوسرے پہ اٹیک کے لیے ہوں، یا جن کا مقصد عملی زندگی سے کوئی نہ ہو، ہماری ذمہ داری نہ ہو، ایسے سوالات کرنے کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے، بعض دفعہ انسان کسی پر بے جا تنقید کر کے، کسی کی بے جا توہین کر کے، کسی کے خلاف بے جا باتیں کر کے اس کو کچھ نقصان ہو رہا ہو، اپنا نقصان ضرور کر بیٹھتا ہے۔ تو ایسے سوالات سے منع فرمایا۔ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ایسی اشیاء کے متعلق، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ جیسا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرا والد کون ہے؟ یعنی کسی نے اس کو کہا ہوگا نا کہ تم جیسے لوگ
غصے میں، گالم گلوچ میں، لڑائی جھگڑے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے، بد نسل ہے. انہوں نے کہا میں بھی پوچھتا ہوں. تو اس سے آپ نے اس سوال کو آپ نے بہت برا سمجھا. یہ کیا سوال ہوا؟ مجھ سے پوچھو، شریعت کے احکامات پوچھو. ایسی باتیں اب اگر اللہ کی وحی سے آپ بتا ہی دیتے اور وہ جواب ایسا ہوتا کہ جو اس کو ناپسند ہوتا، تو یا اس کے پلے میں کیا رہ جاتا اگر کوئی ایسا جواب آ جاتا کہ بھئی تو کون ہے. اس لیے فرمایا ایسے سوالات کرنا یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر ہو جائے تو تمہیں اتنا برا لگے کہ جناب تم سر اٹھانے کے قابل نہ رہو. تو سوالات کئی ایسے ہیں اس کے علاوہ بھی، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے وہ مت پوچھیے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی اجازت تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صاحب علم سے پوچھنے کی اجازت ہے. عملی زندگی سے جو تعلق ہے، جو حلال اور حرام کے ہیں، آپ دیکھیے نا، قرآن پاک پڑھیں اور پھر اپنے ماحول میں دیکھیے ہماری بحثیں کیسے چل رہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے مسائل بیان کیے ہیں. یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، ماں باپ کا ادب کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو. اب یہ وہ مسائل ہیں جن میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہر فرقہ یہ کہتا ہے شرک نہ کرو، مسلمان جتنی جماعتیں بھی ہیں. اسی طرح جناب ہر مسلمان گروہ جتنے بھی ہیں سب کہیں گے نماز پڑھو. اس میں کسی کا اختلاف ہے جی؟ کوئی نہیں. ہر کہے گا جناب روزہ رکھو، ہر کہے گا جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، دوسرے کا مال نہ کھاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن نے بھی بار بار بیان کیا ہے اور ان میں سب کا اتفاق ہے، اور ان کو تو ہم پرواہ نہیں کرتے. حلال حرام میں پرواہ نہیں کرتے، دوسرے کا حق لینے میں پرواہ نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں پرواہ نہیں کرتے، اولاد کے حقوق پامال کرنے میں پرواہ نہیں کرتے. اور ان ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک جناب کوئی روایت لی، کوئی جناب تاریخی بات لی، اس کو موضوع بحث بنایا، اور جناب پھر اس پہ جناب دلائل دی اور محنتیں کی اور فلاں اور بحثیں اور پتہ ایک لمبا سلسلہ سوالات کا. ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان چیزوں پہ عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جن کے ساتھ میری نجات کا مدار ہے. قبر میں جب میں جاؤں گا، آخرت میں جب میں جاؤں گا، تو جن چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر. کہ میں نے کہا رب کے سامنے جانا ہے تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو بتا فلاں صدیوں پہلے فلاں جو 2 آدمی لڑے تھے ان میں کون حق پر تھا. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو جو لڑا تھا فلاں بندے کے ساتھ، بتا تو کیوں لڑا تھا اس کے ساتھ. مجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا. تو مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے. تو ایسے سوالات جن کا میری عملی زندگی سے تعلق نہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل پھر ایک اور نظام بھی ہے، انٹرنیٹ پہ جناب بحثیں چلیں، سوالات ڈھونڈے اور پھر جناب کسی سے پوچھے اور بتا بھائی فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے. میں ایک نئی چیز آج سرچ کر کے آیا ہوں، میں ایک نیا چیز آج جناب ڈھونڈ کے آیا ہوں. اچھا جی وہ کون سی؟ مجھے خود ایک بندے نے پوچھا ایک نئی چیز آج آپ کے لیے سوال ہے جی، آپ کا بڑا مشکل امتحان ہے جی. میں نے کہا جی وہ کون سا؟ کہتے ہیں جو چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں اس کٹے ہوئے ہاتھ کو کیا کرنا ہے. میں کہا یہ جواب تو بڑا مزدار ہے لیکن میں دیکھا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اس میں. سمجھ آئی؟ ناخن اگلا پوچھے ناخن کٹے ہوئے ان کو کیا کرنا ہے جی. بڑا اہم سوال آ گیا جی. کٹے ہوئے جو بال ہیں ان کو کیا کرنا ہے جی. اللہ کے بندے اس کو کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے. آپ وہ چیز تلاش کریں جس کا آپ کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے. تو بات سمجھ. ایک بندہ کہہ رہے وہ مولوی صاحب ساڑا جڑا ہے نا وہ اتنا مطلب تکڑا عالم نہیں. میں ایک سوال پوچھے پتہ ہی کوئی نہیں اس نے. کیڑا سوال تو پوچھے؟ میں پوچھے تو 10 سورہ یاسین میں مبینہ کتنی آنی ہیں؟ لفظ مبین آتا ہے نا سورہ یاسین میں. میں آخر 10 سورہ یاسین میں مبینہ کتنی؟ اس نے پتہ ہی کوئی نہیں. اب سورہ یاسین اس کو پوری یاد ہے، لفظ مبین اس نے نہیں گنے کہ اس میں بیچ میں کتنے ہیں، بس اس نے پتہ ہی کوئی نہیں جی. میں مبینہ گن لی ہیں. تو ایسے کوئی سوال کوئی لفظ آپ نے سرچ کر کے وہ یاد کر لیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اگر آپ نے مبینہ گن لی ہیں اور سورہ یاسین کوئی نہیں پڑھی تو کیا فائدہ آپ کو مبینہ گننے کا؟ جو کام کرنے والا ہے وہ کام کیجئے اور فضول نہ اپنا وقت ضائع کیجئے نہ کسی کا وقت ضائع کیجئے. آپ سورۃ البقرہ میں ہم نہیں پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا گائے ذبح کرو بنی اسرائیل کو. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ نے حکم دیا کہ گائے کیا کرو؟ ذبح کرو.
پہلے تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، موسیٰ یہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ مذاق کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذبح کرو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر ایک کام کر، فادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ بتا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے موسیٰ کہ وہ گائے کس عمر کی ہے جو ہم ذبح کریں، وہ جناب بوڑھی ہو یا وہ بچڑی ہو؟ فرمایا، جواب آیا کہ نہیں، عوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو، جوان ہو۔ اور ساتھ پھر دوبارہ کہا ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیے ہے نا اس پہ عمل کرو۔ کہنے لگے نہیں اس طرح عمل تو نہیں کرتے نا۔ پھر انہوں نے سوال کیا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو؟ کا رنگ اس کا پیلا ہو، زرد ہو اور بڑا تیز رنگ ہو، اس کو ذبح کرو۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، یہ پیلی گائیں اور اس قسم کی تو بہت ہیں، وہ گائے کیا کام کرتی ہو؟ کیونکہ اس وقت جانوروں کو، گائے بیل کو ہل پہ بھی چلاتے تھے اور راہٹ میں کنویں پر بھی جوتتے تھے، وہ کنویں والی ہو یا جناب ہل چلانے والی ہو؟ فرمایا نہ کنویں والی ہو اور نہ جناب ہل چلانے والی، کوئی کام نہ کرتی ہو، نہ اس میں کوئی داغ دھبا ہو۔ تو جیسے جیسے سوالات ویسے ویسے جوابات، تو کیوں ایسے سوال کر رہے ہو جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر وہ کوئی سی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جانا تھا۔ بے شک۔ اب جناب وہ سوال در سوال، اور جو ہی سوال کیے جا رہے ہیں، پھر جب وہی کا سلسلہ جاری ہو، خصوصاً نبی موجود ہو، تو آپ سوال کریں گے، جواب تو آئے گا۔ بے شک۔ اس لیے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ہاں، ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں آئی اس موقع پہ، بڑی مناسب ہے، کہ سوال ضرورت کے لیے یقیناً کرنا چاہیے، کہ لا علمی کا حل ہی سوال ہے، لیکن ہر بات کا ایک ادب اور احترام ہوتا ہے۔ کئی دفعہ بندہ راستے میں اتفاقاً کوئی مل گیا، اگلا بندہ جلدی میں جا رہا ہے، کہتا ہے ہاں جی بڑا ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، شکر ہے تسی مل گئے ہو۔ کہ ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، تم اتنے روڈ پہ کھڑا، تم مسجد سے آ جان، ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہر بات کا کیا ہوتا ہے، اور خصوصاً شریعت کا مسئلہ پوچھنے کا تو پھر ایک بڑا ادب اور بڑا احترام ہے۔ ایک آدمی کہیں اپنی مصروفیت میں یا کسی کام میں یا کہیں جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا تو نظر پڑی، تو پھر جناب آپ کو مسئلہ یاد آ گیا، یہ بات بھی شریعت کے مسئلے کے ادب کے مناسب نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ ادب کے ساتھ اور اس کے لیے وقت نکال کر پھر اس کو سیکھیں، پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات عرض کی کہ میں گھر سے نکل رہا تھا اور گھر والے بھی ساتھ تھے، یعنی گیٹ سے موٹر سائیکل نکال کے باہر کھڑا کیا، ادھر سے وہ بھی نکل رہے ہیں اور کنڈا لگا رہا ہوں، ادھر سے ایک صاحب موٹر سائیکل پہ گزرے اور تھوڑا سا گھر والوں کو سائڈ پہ ہو کے مجھے ہارن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھنا ہے جی، شکر ہے یاد آ گیا تو سامنے۔ تو میں نے بالکل کہا، میں نے کہا جی مسئلے کا ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ اکثر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کروں اگلا بندہ خفا ہو، لیکن میں نے کہا کچھ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ جناب یہ مسئلے کا ٹائم ہے، اور آپ تھوڑا ہی مسئلہ پوچھنے آ رہے تھے، تو آپ تو موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہے تھے، وہ تو اتفاقاً نظر آیا تو آپ نے بھی روک لیا، جی مسئلہ ایک پوچھنا ہے۔ یہ تو ہر کام کا ایک کیا ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کسی کو آگ لگی تھی نا، وہ جا رہا تھا کہ جناب میں پانی میں چھلانگ ماروں اور تاکہ آگ بجھے، تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، وہ 1 منٹ رک جا۔ سکا کیوں؟ ہو سکا بڑا ضروری کام یاد آ گیا۔ اس نے کہا میں جل رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کام بڑا ضروری ہے۔ اس نے کہا کیڑا کام؟ ہو سکا کل دی ماچس نہیں ملی تو میں سگریٹ لا لواں نال، میں تیرے نال کی کرا سگریٹ لا لواں۔ یہ بالکل وہی والا حساب ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگلا آدمی کس حساب میں۔ اور پھر خصوصاً آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہو اب فٹافٹ جواب بھی ملے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھوں گا یا کسی بڑے عالم سے پوچھوں گا، اور نہیں جی اللہ دے بندے یہ مسئلہ تو انہوں نہیں پتہ، مطلب یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب دے ہی دے، بس ہمیں کوئی نہ کوئی ہاں نہ کر ہی دے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے آپ کو کہہ دیا کہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے یا میں بعد میں بتاؤں گا، تو بس پھر اسی پہ بہتری یہی ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں ہی، فوری جواب نہ چاہیے،
تو ان کے فوری جواب تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیے، کئی جواب انہوں نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گنجائش ہے تو آپ اور لوگوں کے پاس کتنا علم ہوگا۔ تو اللہ ہاں اکثر سوال حجت کے لیے ہوتے ہیں آج کل، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے لیے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت سوال کرو اشیاء کے بارے میں اگر ظاہر ہو جائیں تمہارے لیے تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ ہمیں بچپن میں نا بزرگوں نے یہ بات بتائی تھی کہ بیٹا ایسی جگہ بولو نہیں جہاں کوئی کہے چپ، اور ایسی جگہ بیٹھو نہیں جہاں کوئی کہے اٹھ۔ ایسی جگہ بول نہیں جہاں کوئی کہے چپ، ایسی جگہ بیٹھ نہیں جہاں کوئی کہے اٹھ۔ پہلے ہی اپنے حساب سے اپنے مقام کے مطابق بندہ بیٹھے، اور جب بات کرے تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے کرے کہ مجھے یہ بات کرنی ہے، مناسب ہے یا نہیں ہے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے ایسے جب قرآن اتارا جا رہا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تُبْدَ لَكُمْ، تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ جیسے میں نے حج کی مثال دی نا، یا رسول اللہ اس صرف ہر سال یا صرف زندگی میں ایک دفعہ؟ تو فرمایا اگر نبی موجود ہے، قرآن اتارا جا رہا ہے تو پھر حکم آ جائے گا، تو کیوں مشقت میں پڑتے ہو؟ جس بات کو مجمل رکھا ہے اس بات کو پردے میں، جس کو میں شریعت میں رکھا ہے اس کو پردے میں رہنے دیجئے۔ یہی اور کئی بحثیں، سینکڑوں بحثیں ہمارے ہاں چھڑی ہوئی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، ٹکے جتنا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا جہان ہے نا، اور ایک آخرت کا جہان ہے۔ بیچ والے جہان کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کا جہان۔ قبر کا جہان کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ برزخ کے حالات شریعت نے پردے میں رکھے ہیں۔ برزخ کے حالات شریعت نے کیا رکھے ہیں؟ اس پر ایمان رکھیں۔ عذاب قبر برحق ہے، ثواب قبر برحق ہے، اور اس کی کیفیت میں بحث کر کر کے لوگ اتنے برباد ہوئی ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے۔ جس کو پردے میں رکھا ہے اس کو پردے میں رہنے دیجیے۔ ہم نے تھوڑا ہی عذاب دینا تو ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ جیسے چاہے گا وہ دے دے گا۔ ثواب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، جیسے چاہے گا وہ دے دے گا۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان رکھنا۔ باقی برزخ، اس کا نام ہی برزخ ہے، وہ پردے میں ہے، اس کو پردے میں ہی رہنے دیجیے۔ الجھا کے ہمارا کام یہ کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں جو عذاب قبر کا باعث نہ بنے، جو عذاب قبر کا باعث نہ بنے۔ ایسے کام کریں جو ثواب قبر کا باعث بنے، اور ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نہ کہ ایسی بحثوں میں الجھنا چاہیے۔ تو بارکہ ارشاد فرماتے ہیں عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا اس سے۔ صحابہ کرام کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے، غلطیاں ان سے ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہاں بھی دیکھو نا، اللہ نے جہاں بھی ان کی غلطی کا ذکر کیا، معافی کا ذکر ضرور کیا ہے، جہاں بھی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں، جیسے یہاں بھی ایک بے جا سوال صحابی نے کیا تھا نا، جن کا ذکر نبی پاک سے جنہوں نے پوچھا، ظاہر ہے وہ صحابہ کرام ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، بس تنبیہ ضرور کی کہ ایسا نہ کرو، لیکن ساتھ فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے درگزر کر دیا۔ جیسا کہ رمضان کے راتوں کا روزہ پہلے ہوتا تھا، وہ ٹوٹا تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ایسی احد میں جہاں پہ غلطی ہوئی وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی غلطیوں کو، جیسا بھی میں نے عرض کیا، کسی کی غلطیوں کو بس یہاں ہم بیٹھ جائیں اور جناب میں آپ کے بارے میں شروع ہو جاؤں، آپ میرے بارے میں شروع ہو جائیں، یار یہ اس طرح کرتا ہے، اور ہمارے اندر تو سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیاں ہیں، اور یقیناً ہیں بھی صحیح، تو ہم ان کو بحث بنا کے اپنے آپ کو کیوں خواہ مخواہ مشقت میں ڈالیں اور اپنے لیے غیبت کا گناہ لیں؟ جب میرے اور آپ کے اوپر اس طرح ضرورت نہیں ہے تو صدیاں پہلے صحابہ اکرام جو گزر گئے ہیں ان کی غلطیوں کو گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا، اللہ بردبار ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ قد سالھا قوم من قبلکم، ایک قوم نے تم سے پہلے بھی سوال کیا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا میں نے واقعہ عرض کیا نا، گائے کے بارے میں کیسے کیسے سوال کیے، اسی طرح اور بھی کئی چیزوں کے بارے میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے لے کر آؤ تب ہم مانیں گے جی، اور جی ہمیں اللہ کا کلام سناؤ، یا اور اس قسم کے بےہودہ بے جا سوالات پہلی قوموں نے بھی کیے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر انکار کرنے والے بن گئے۔ تو اس لیے ایسے سوال مت کرو جو بعد میں تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے، یا جن کا تمہاری عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے جی۔
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت سوال کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تمہیں برا لگے، ناپسند ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب قرآن اتارا جا رہا ہے تو تبد لکم، تو ظاہر تو کر دیا جائے گا تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، سو اللہ نے معاف کر دیا اس سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سالها قوم من قبلکم، یقیناً سوال کیا ایک قوم نے تم سے پہلے بھی، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ اس کے ساتھ انکار کرنے والے۔